سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، بے شک سبحان اللہ۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول ذقن پھول، اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، بے شک سبحان اللہ۔ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، بے شک زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور کسی کہنے والے نے کہا سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے۔ بے شک سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، اور علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ آپ کے ذوق و محبت کو سلام، لیکن تھوڑی بیداری پیدا کریں۔ آپ جانتے ہو ذکر علی ایسی غذا ہے جسے سننے کے بعد بوڑھا بھی جوان ہو جایا کرتا ہے۔ علی کے ذکر سے ایمانی قوت حاصل ہوتی ہے، علی کا ذکر جوش ایمان بھر دیا کرتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا میرا خدا جسے اوجو کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجو کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا خدا جسے اوجو کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو، ہمیں یہ وہ نام ہے جو شجرہ کھنگال دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ نہیں جس جذبے کے ساتھ پڑھا آپ نے داد نہیں دیا۔ پرکھنا ہے جو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ نام ہے جو شجرہ کھنگال دیتا ہے۔ اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون۔ نعرہ لگا کے حیدری تو دیکھ مشہدی، نعرہ لگا کے حیدری تو دیکھ مشہدی، ہمیں چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ قادری، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر یہ شعر سمجھ میں نہیں آیا تو کچھ آسان سے سماعت فرما لیں۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے،
جن کے لیے علی کا نام کافی ہو بولے سبحان اللہ۔ ہمیں ذکر علی سے مومن کا سینہ کھل جایا کرتا ہے، چہرے پہ رونق آ جایا کرتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہو میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ اے لوگوں ذکر علی کیا کرو، کیونکہ علی کا ذکر گناہوں کو اس طرح کھا جایا کرتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ علی علی کرتا جا، اللہ تیرے گناہ کو مٹاتا جائے گا، تیرے گناہ کو ختم کرتا جائے گا۔ ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سنیو، ذکر علی کرنا یہ شیعت و رافضیت نہیں ہے، ذکر علی کرنا یہ مومن کی ذمہ داری اور صحابہ کا عمل ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ انمول تحفہ ہم کسی ایرے غیر نتھو کھیرے کے کھاتے میں نہیں ڈالتے۔ علی علی وہ کہتا ہے جو ایمان والا ہوا کرتا ہے، جس کے اندر ایمان ہوا کرتا ہے، جو مومن ہوا کرتا ہے۔ آؤ میں بتاؤں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، نبی کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، ہم محفلوں کا انعقاد کرتے، ہم محفلیں سجاتے، ہم محفلیں رچاتے، جب ہماری محفلوں میں منافق بھی آ جاتے تو دیکھو مومنوں منافق کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی مشین نہیں تھی۔ داڑیاں مومنین کے چہرے پر، داڑیاں منافقین کے چہرے پر، امامہ مومنین کے سروں پہ، امامہ منافقین کے سروں پہ۔ نبی کے غلام کہتے ہیں جب مومنوں منافق کے درمیان فرق پیدا کرنا ہوتا تو ہم اپنی محفل میں ذکر علی کیا کرتے تھے، علی کا ذکر کرتے، علی کے فضائل بیان کرتے، علی کے مناقب بیان کرتے، علی کے قصیدے پڑھتے، نام علی لیتے، نام علی لکھنے کے بعد لوگوں کے چہرے کو دیکھتے، لوگوں کی شکلیں پڑھتے، جس کا چہرہ نام علی سن کر لٹک جاتا ہم سمجھ جاتے منافق، جو نام علی سن کر کہ لٹا ہم سمجھ جاتے مومن۔ میں نے نبی کے غلاموں سے عرض کی، اے نبی کے صحابہ آپ یہ بتلائے تو صحیح، یہ میزان دیا کس نے؟ یہ تھرمامیٹر کہاں سے ملا؟ یہ پیمائش کرنے کا ماپ جو تمہیں عطا کیا گیا ہے کس چوکھٹ سے عطا کیا گیا ہے؟ تو نبی کے غلام کہتے ہیں سنو سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، علی سے پیار کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا۔ کسی کہنے والے نے کہا منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے، چل کر بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے، وضو زباں کو کراؤ علی علی کہہ کے۔ گر یہ چاہتی ہیں مائیں نیک ہو بچے، انہیں پھر دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے، انہیں پھر دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے۔ عزیزان وقار مولائے کائنات کیسی عظیم ہستی کا نام ہے۔ میں اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آؤ سب سے پہلے سرور کونین کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھ عزیزان وقار خانہ کعبہ ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، کعبے کا طواف کر رہی ہے، درد سے اٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دست دراز ہوتی ہے، پروردگارا اپنی بندی کو لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ دیواریں کعبہ پھٹی، آواز آئی میری بندی میرے گھر میں آ جا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہوتی ہیں، حضرت علی مولائے کائنات کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا علی کعبے میں پیدا ہوئے، میں نہیں مانتا۔ ہم نے کہا تو ماننے والا ہوتا کون ہے؟ اور سن لے علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، اگر تو نہیں مانتا تو یہ تیری کمی نہیں، تیری پرورش کی خطا کا نتیجہ ہے۔ علی کا بغض اسی کے سینے میں رہتا ہے جس کے ایمان میں کمی ہو یا جس کی شرما کی شرافت میں کمی ہو۔
یا تو ایمان میں کمی ہو یا ماں کی شرافت میں کمی ہو. عزیزان وقار کہتا ہے میں نہیں مانتا, میں نہیں تسلیم کرتا. علی کعبے میں پیدا ہوئے, ہم نے کہا عقیدے کے کوڑھی انسان 365 بتوں کو مانتا ہے, ایک علی برداشت نہیں ہوتا. اور سن لے, اگر علی کعبے میں نہ پیدا ہوا تو ہوا ہوتا, علی پھر بھی علی ہوتا, کیونکہ علی کو علی بنایا کسی اور نے نہیں, خدا نے اور مصطفیٰ نے بنایا ہے. بے شک خدا نے اور مصطفیٰ نے بنایا ہے. عزیزان وقار مولائے کائنات کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ میں ہوتی ہے. 3 دن کا عرصہ گزر گیا, علی نے آنکھیں نہ کھولی. پیغمبر اسلام حاضر ہوئے. چچی میں نے سنا ہے خدا نے مجھے بھائی عطا کیا ہے. کہا ہاں محمد بھائی تو ملا ہے, لیکن عجیب و غریب معاملہ ہے. آج 3 دن کا زمانہ گزر گیا, نہ تو تمہارے بھائی نے آنکھیں کھولی ہے نہ کچھ کھایا ہے. عزیزان وقار اتنا سننا تھا. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اے میری چچی نہ گھبرا, لاؤ میرے بھائی کو میری گود میں دو. جیسے علی کو نبی کی گود میں ڈالا گیا, علی نے آنکھیں کھول دی. علی نے آنکھیں کھول دی. میں نے کہا مشکل کشا, اب تک آنکھیں بند کیوں تھی؟ کہا سن میں علی ہوں, علی میری نگاہ کھلے گی, یقیناً نبی کی صورت کی شکل میں قرآن کی تلاوت کرے گی, آنکھ بند ہوگی تو قرآن کی تلاوت کرے گی. عزیزان وقار مولائے کائنات کو پیغمبر اسلام اپنی گود میں لیتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت اپنے داہنی جیب سے کھجور نکالتے ہیں, اپنے منہ میں ڈال کر باریک کیا. باریک کرنے کے بعد حضرت علی مولائے کائنات کے لب مبارک تک لے گئے. علی نے منہ کھول دیا. عزیزان وقار مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت علی کو گھٹی دی. حضرت علی مولائے کائنات نوش فرماتے ہیں ہم نے کہا اے علی مشکل کشا 3 دن کا زمانہ ہو گیا, آپ نے کچھ کھایا نہیں. کھایا تو پیغمبر اسلام کا لعاب دہن مصطفیٰ جان رحمت کا چبایا ہوا لقمہ کھایا. کہا سن یہ لقمہ کوئی ایسا ویسا نہیں, یہ نور بھرا لقمہ ہے. علی کے اندر جو نورانیت داخل ہو رہی ہے اسی لقمے کی بدولت داخل ہو رہی ہے, اسی لقمے کی بدولت داخل ہو رہی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان وقار مولائے کائنات کو کلیجے سے لگا کر مصطفیٰ جان رحمت اپنے بھائی سے پیار و محبت کر رہے ہیں, علی کی پرورش کر رہے ہیں. کتاب لکھنے والوں نے, سوانح عمری لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے ابھی عمر مبارک 1 سال یا اس سے کچھ تجاوز کرتی ہے. پیغمبر اسلام آتے ہیں, حضرت جناب ابو طالب کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے چچا میرے بھائی کو میرے حوالے کر دو, میں اس کی پرورش کرنا چاہتا ہوں, میں اسے پالنا چاہتا ہوں. جناب حضرت ابو طالب نے عزیزان وقار مولائے کائنات کو پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا. 1 سال یا 2 سال کے علی مشکل کشا مصطفیٰ جان رحمت اپنے بھائی کو لے کر پروان چڑھا رہے ہیں. اب علی کا چلنا نبی کے ساتھ ہے, علی کا بیٹھنا نبی کے ساتھ ہے, علی کا اٹھنا نبی کے ساتھ ہے, علی کا کھانا پینا نبی کے ساتھ ہے, علی کا سونا جاگنا نبی کے ساتھ ہے. عزیزان وقار میرا نبی علی سے محبت کر رہا ہے, اور کس قدر محبت کر رہا ہے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ام عطیہ فرماتی ہے پیغمبر اسلام نے ایک جنگ کے لیے ایک فوج بھیجی, وہ فوج محاذ پر جاتی ہے. پیغمبر اسلام خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اس جنگ میں حضرت علی مولائے کائنات بھی گئے تھے. سرور کونین دعا کرتے مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لو. علی تیری قسمت پہ قربان, علی تیری عظمت پہ قربان, مولا تیری تمہارے مرتبے پر قربان. پوری دنیا نبی کے رخ و دعا کو دیکھ کر نبی کے قدموں میں جان نچھاور کرنا چاہتی ہے. علی یہ تیری شان ہے کہ پیغمبر دعا کر رہے ہیں خدا موت نہ دینا جب تک چہرے علی نہ دیکھ لو. عزیزان وقار ذکر علی یقیناً یہ اہل ایمان کا شیوا ہے, یہ مومن کا شیوا ہے, ایمان والوں کا شیوا ہے. آؤ میں بتلاؤں, درود شریف پر میں عرض کروں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. ذرا دیکھیں صحابہ کرام کس قدر ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اور علی کے بغضیوں سے کس قدر نفرت کیا کرتے تھے. آؤ میں بتاؤں. عزیزان وقار حضرت سعد بن عبادہ حدیث کے راوی ہے,
है। आप फरमाते हैं एक मर्तबा में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के पास बैठा हुआ था, इतने में एक शख्स आया, आने के बाद कहता है ऐ अब्दुल्ला इब्न उमर आप ये बतलाएं अली के बारे में आपका क्या ख्याल है, अली के बारे में तुम क्या कहते हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इरशाद फरमाते हैं ऐ पूछने वाले क्या पूछते हो। अली के जिक्र को हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बयान करना शुरू करते हैं, अली के मनाक़िब पढ़ना शुरू करते हैं और आप मसरूर होकर इरशाद फरमाते हैं ऐ पूछने वाले नबी के तमाम घरानों में अली का घराना सबसे बेहतरीन है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं नबी के तमाम घरानों में अली का घराना सबसे बेहतरीन, अली का घराना सबसे आला, अली का घराना सबसे रिफात वाला, अली का घराना सबसे अजमत वाला, अली का घराना सबसे बरकत वाला। अब कोई एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, नबी के खुद भी मकान उसी में आ रहे हैं और पैगंबर कहते हैं, पैगंबर के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के तमाम घरानों अली का घराना सबसे अफजल है। क्या पैगंबर इस्लाम के मकान से भी ज्यादा अली का मकान अफजल व आला है। असीसान वकार, जबकि नबी के मकान में हजरत आयशा सिद्दीका रह रही, पैगंबर इस्लाम के मकान में हजरत उमर फारूक की लख्ते जिगर रह रही हैं। हमने कहा यकीनन नबी के तमाम घरानों में अली का घराना, अली का घर तमाम घरों से अफजल है, क्योंकि किसी घर में सिद्दीक की बेटी रहती है, किसी घर में उमर फारूक की बेटी रहती है। अली का घर वो घर है जिस घर में नबी की बेटी रहती है, नबी की दुख्तर रहती है, और वो फातिमा नबी की ऐसी बेटी जिसके बारे में आका ने इरशाद फरमाया ऐ फातिमा तू मेरे बदन का हिस्सा है, मेरे बदन का टुकड़ा। अजीज़ान वकार, अजीज़ान वकार, यकीनन एतराज करने वाले ने एतराज किया। आप जानते हो अहले देवबंद की कुतुब के हवाले हमारे पास मौजूद हैं। जब आला हजरत अजीमुल बरकत ने देवबंदियों के अकायद उलमाए अरब के सामने रखे और इन्हें कटघरे में लाकर खड़ा किया, तो आप जानते हो उलमाए देवबंद ने अहले अरब के सामने, अहले अरब के उलमा के सामने, अरब के आलिमों के सामने अपने अकायद को बयान किया। और उसमें देवबंदी आलिम लिखते हैं ये लोगों सुनो, पैगंबर इस्लाम की मज़ार में जमीन का वो हिस्सा जो नबी के जिस्म के नीचे है वो अर्शे आज़म से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। उलमाए देवबंद अपने अकायद बयान करते हुए, अपनी सफाई देते हुए उलमाए अरब के सामने कहते हैं पैगंबर इस्लाम के बदन के नीचे जमीन का जो हिस्सा है वो अर्शे आज़म से भी अफजल है, अर्शे आज़म से भी अफजल है। वो हिस्सा जो नबी ज़ी वकार के जिस्म के नीचे है, नबी का जिस्म नहीं, नबी के जिस्म के नीचे जमीन का जो हिस्सा है वो अर्शे आज़म से भी अफजल व आला। हमने कहा बंदे बदन के नीचे आका के जमीन का जो हिस्सा आ जाए वो अर्श से आला हो जाया करता है, तो उस फातिमा की क्या शान होगी जिसे नबी ने अपने बदन का हिस्सा कहा है, जिसे नबी ने खुद अपने बदन का हिस्सा कहा है। अजीज़ान वकार, हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने कहा नबी के तमाम घरानों में अली का घराना सबसे बेहतरीन है। जब मैं ये बात कर रहा था तो मैं उसके चेहरे को देख रहा था, उसकी शक्लें पढ़ रहा था, उसकी शक्ल बिगड़ रही थी, मिजाज बदल रहा था। फिर मैंने आगे से उससे पूछा अच्छा ऐसा लगता है जिक्र अली तुझे पसंद नहीं आया। अजीज़ान वकार वो बदबख्त हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के सामने कहता है हाँ तुमने सही कहा, अली का जिक्र मुझे पसंद नहीं आया। अब जरा देखो अली के बुग़्ज़ियों से सहाबा का तरीका क्या था, वो किस तरह सलूक व व्यवहार करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मुझे लगता है अली का जिक्र तुझे रास न आया, तुझे पसंद नहीं आया, तुझे नहीं भाया। उसने कहा तुमने ठीक कहा, अली का जिक्र मुझे नहीं भाया। हजरत
عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں خدا تیری ناک خاک آلود کرے، کھڑے ہو میرے محفل سے، اپنی مجلس میں کھڑا کیا، کہا نکل بھاگ جا یہاں سے، اور سن تجھ سے جو بن پڑے تو کر لینا، میں علی کا ذکر یوں ہی کرتا رہوں گا۔ پتا چلا علی کے بغضیوں کو محفل سے بھگانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، ان کا عمل ہے۔ منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے، وضو زباں کو کراؤ علی علی کہہ کے، گر یہ چاہتی ہیں مائیں نیک ہو بچے انہیں پھر دودھ پلاؤ علی علی کہہ کے۔ عزیزان وقار علی کی شان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ان کی شان کو بیان کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس کی شان قرآن میں بیان کی گئی ہو، جس کی شان میں بے شمار احادیث مبارکہ پیغمبر نے بیان کی ہو، اس کی شان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ بتاؤ کون سی جگہ ہے جس طرح علی نہیں، جس جگہ علی نظر نہ آئے گا؟ مکہ ہے تو علی ہے، مدینہ ہے تو علی ہے، جنگ خندق ہے تو علی ہے، جنگ بدر ہے تو علی ہے۔ عزیزان وقار جتنی بھی جنگ ہے، یقیناً ایک جنگ کو چھوڑ کر ہر جنگ میں مولائے کائنات ہیں، اور حضرت علی مولائے کائنات نے ہر جنگ کے میدان میں اپنی تلوار کے ایسے جوہر دکھائے ہیں، ایسے جوہر دکھائے ہیں۔ علی کی تلوار کو دیکھنے کے بعد کہنے والا کہا کرتا تھا، ندا آیا کرتی تھی، شیر مردہ شاہ یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ آؤ میں بتاؤں، جنگ خندق کا موقع ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام صحابہ کرام ایک میٹنگ بٹورتے ہیں، ایک میٹنگ اکٹھا کی جاتی ہے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں۔ صحابہ اپنے اپنے رائے دے رہے ہیں، یا رسول اللہ اب تک ہم نے جنگ لڑی ہے تو بت پرستوں سے لڑی ہے، اب تک ہم نے مارکہ آرائی کی ہے تو آتش پرستوں سے مارکہ آرائی کی ہے، اب تک ہم نے تلوار اٹھائی ہے تو یہودیوں کے خلاف اٹھائی ہے، اب تک ہماری جنگ ہوئی ہے تو ایک مکتب فکر سے ہوئی ہے، لیکن اب اس وقت ابو سفیان کی کمانڈری میں تمام باطل قوم متحد ہو کر اسلام کو مٹانے کی ناپاک منصوبہ بندی کر رہی ہے، اسلام کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرے نبی صحابہ کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ اپنے اپنے رائے پیش کرو، مشورے پیش کرو کہ مدینے کی حفاظت کس طرح کی جائے، قرآن کے اوراق کی حفاظت کس طرح ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے ناموز کی حفاظت کس طرح ہو۔ عزیزان وقار تمام صحابہ اپنی رائے دے رہے، اپنا مشورہ بیان کر رہے ہیں۔ ایسے اتنا میں کیا دیکھا گیا، حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، سلمان کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں، سرکار میری رائے یہ ہے، مدینے کے تین طرف کے راستے کھجوروں کی جرمٹ سے بند ہے، ایک طرف کا جو راستہ کھلا ہوا ہے یہاں پر خندق کھود دی جائے، اس سے یہ ہوگا کفار و مشرکین اندر نہیں آ پائیں گے، ہم مدینے سے باہر رہ کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آقا کریم کو یہ طریقہ پسند آیا، خندق کھود کر تیار کر دی گئی۔ عزیزان وقار ایک مہینے تک یقیناً کفار و مشرکین نے مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا، مدینے کو اپنے گھیراؤ میں لیے رکھا۔ اب عزیزان وقار کافر و مشرک کی طاقتیں کمزور ہو رہی ہیں، کھانے کے کھانے ختم ہو رہے ہیں، سامان کی کمی ہو رہی ہے، تمام لوگ اپنے کمانڈر کے پاس آتے ہیں، اے کمانڈر ہم نے مدینے کو ایک مہینے تک گھیرے رکھا، رزلٹ کچھ نہ ہاتھ آیا، نتیجہ کچھ نہ نکلا، یقیناً ہمارے مال ختم ہو رہے ہیں، کھانے والے کھانے چکتے چلے جا رہے، ہماری طاقتیں کمزور ہو رہی ہیں۔ عزیزان وقار اس وقت ابو سفیان نے للکارا، جو ایمان نہیں لائے تھے اب تک، ابو سفیان للکارتے ہیں، ہے کوئی جو مدینے کے اندر جا کر پیغمبر اسلام کا خاتمہ کرے، معاذ اللہ، میں نے سنا تم میں بہت بڑے بڑے پہلوان ہیں، کاش تمامین کے بازو پانی ہو گئے، تمامین کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، کسی کے اندر ہمت و طاقت نہ رہی جو مدینے کے اندر جا کر صاحب بطحا کو شہید کرے۔ عزیزان وقار اتنا سننا تھا، عمر بن عبدعود انسان سامنے آتا ہے، کہ ابو سفیان میں جاؤں گا مدینے کے اندر، میں جاؤں گا مدینے کی اینٹ سے بچانے کے لیے، میں جاؤں گا معاذ اللہ پیغمبر اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، جنگ بدر سے زخمی ہو کر بھاگنے والا یہ ادھیڑ انسان اکیلا 1000 کی فوج پر بھاری تھا۔ عزیزان وقار اپنے گھوڑے پر بیٹھتا ہے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، مدینے کے اندر داخل ہوا، محمد بھیجو کسی کو میرے مد مقابل۔ تمام صحابہ پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آقا کریم کے رخ و
की ज़ियारत कर रहे हैं, आका इजाजत देते तो इसका खात्मा करता, पैगंबर इजाजत देते तो इसे निस्तो नाबूद करता। मुस्तफ़ा जान रहमत खामोश है। फिर ऐलान किया जाता है, ऐ मोहम्मद भेजो किसी सोरमा को जो मेरी तलवार का जवाब ला सके। अज़ीज़ान ने वकार हजरत अली मौलाए कायनात खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, इस जालिम के मद्दे मकाबिल में जाऊंगा, इसका खात्मा करने के लिए, इसको मिटाने के लिए मुझे मैदान जंग में जाने की इजाजत है। मुस्तफ़ा जान रहमत हजरत अली को करीब बुलाते हैं, उनकी पेशानी को चूमा, अपने हाथ से पैगंबर इस्लाम अपने चहीते आशिक हजरत अली मौलाए कायनात के सर पे दस्तार बांधते हैं, अपनी जुल्फ़िकार दी। हजरत अली मौलाए कायनात यकीन जब खंदक के मैदान में आए हैं, उमर बिन अब्दऊद से मुखातिब हुए हैं। उमर बिन अब्दऊद कहता है, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? हजरत अली फरमाते, मेरा नाम अली इब्न अबी तालिब है। कहा, भतीजे वापस चला जा, मैं बच्चों के खून नहीं बहाया करता। हजरत अली फरमाते, जालिम, यकीनन तू मेरे खून को बहाने में शर्म महसूस करता है, लेकिन सुन, अली हर उस हाथ और पैर को काटने में फख्र महसूस करता है जो हाथ जो पैर इस्लाम और बानिए इस्लाम की जानिब बढ़ा करते हैं। अज़ीज़ाने वकार उमर बिन अब्दऊद अपने घोड़े से उतरा, हजरत अली मौलाए कायनात पे ज़रबेकारी कर रहा है, तलवारें चला रहा है, लेकिन खुदा का शेर बड़ी चालाकी और फुर्ती के साथ उसके हरवार को खाली कर देता है। ऐसे सना में क्या देखा गया, उस जनाबकार ने ऐसी तलवार मारी कि वो तलवार हजरत अली के अमामे को पास करते हुए आपके माथे पे जरा सा ज़रब दे गया, खुदा के शेर को जला लाया। हजरत अली ने कहा, नाबकार, अब तक अली ने तेरे कई वार बर्दाश्त किए, ले जुल्फ़िकार हैदरी की एक वार बर्दाश्त कर। तलवार को फजा में बुलंद की और जब उमर बिन अब्दऊद के सर पे मारा है, हदीस में उसके सर पे लोहे की टोपी थी, तलवार ने उसे काटा, उसके बदन पे लोहे का कपड़ा था, तलवार ने उसे काटा, जिस्म को चीरती हुई जमीन पे पड़ती है, जमीन पे जा गिरी, जमीन कांप गई। मौला, अली की तलवार को रोक ले, वरना ये तलवार आता तो सरा तक पहुंच जाएगी। अली की तलवार को रोक ले, वरना ये तलवार आता तो सरा तक पहुंच जाएगी। अज़ीज़ाने वकार उमर बिन अब्दऊद ककड़ी की तरह कट के पड़ा हुआ है मैदान जंग में। मेरे नबी ने देखा कितने बड़े जालिम का खात्मा अली ने कर दिया है। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, तमाम लोगों की नेकियां एक तरफ, अली की एक ज़रबेकारी एक तरफ, अली का ये तलवार चलाना तमाम मोमिन की नेकियों पर भारी है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने वकार कौन सा ऐसा मैदान था जिसमें हजरत अली ने अपनी तलवार और अपनी जोर का लोहा नहीं मनवाया। जंगे बदर देख लिया जाए, 70 काफिर मारे गए थे, लेकिन इन 70 में 30 को मारने वाले अकेले मौलाए कायनात है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने वकार मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और पैगंबर इस्लाम ने हर जगह पर मौलाए कायनात के मनाक़िब और मौलाए कायनात की फजीलत बयान करके बतला दिया। जो सही मानों में मेरा आशिको गुलाम होगा, वो अली को अपना इमाम मानेगा, वो अली से मोहब्बत करेगा, वो अली को अपना मुर्शिद मानेगा, वो अली को अपना पीर मानेगा, वो अली से प्यार करेगा। अज़ीज़ाने वकार जरा देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किन किन एजाज से मौलाए कायनात को नवाजा है। फतह मक्का है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं। आकाए करीम मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जब दाखिल होते हैं तो मक्के में नस्ब तमाम बुतों को ज़मीन बोस कर रहे हैं, ज़मीन पे गिरा रहे हैं। ऐसे सुना में क्या देखा गया, एक बुत यकीनन एक बुत बड़ी ऊंचाई पर था। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली आओ, मेरे बाजू पे मेरे कंधों पे सवार हो जाओ और इस बुत को तुम गिरा दो। कुछ लोगों ने कहा, नबी वहां तक नहीं
نہیں پہنچ رہے تھے، اس لیے علی کو اپنے کندھے پر اٹھایا۔ ہم نے کہا انسان ہوش کے ناخن لے، ارے میرا نبی تو اتنی شان والا ہے، اگر وہ اشارہ کر دے تو چاند سینہ چیر دیا کرتا ہے۔ میرے نبی کی انگلی کا اشارہ سورج پا جائے تو یقیناً پلٹ کر واپس آ جایا کرتا ہے۔ اے عقیدے کے کوڑھی انسان اپنے عقیدے کا علاج کر۔ نبی ذی وقار وہاں تک نہیں پہنچ رہے تھے، یہ کہنا چھوڑ دے پیغمبر اسلام نے علی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بتلا دیا، اے لوگوں سنو، جو نبی کے کندھے پر سوار ہے یہ کوئی عام نہیں بلکہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی رفعتوں والا ہے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہے، ایک کندھا اور بھی یاد آتا ہے۔ دیکھ پیغمبر اسلام ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کی رات سفر کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے کاندھے پر سواری کی۔ مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق، آقا کریم کا دیوانہ اور تمام کائنات عالم کا پہلا امام و خلیفہ اپنے نبی کو لے کر چل رہا ہے، لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، مصطفیٰ جس کے کندھے پر سوار ہو جائے وہ بھی عظمتوں والا ہوتا ہے، اور نبی کے کندھے پر جو سوار ہو جائے وہ بھی عظمت والا ہوتا ہے۔ نبی کبھی بیٹھ کر نوازتے ہیں تو کبھی بٹھا کر نوازا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، عظمت صحابہ کرام، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بھائیوں، حضرت علی مولا کائنات سے محبت کرو، لیکن ہاں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جہاں ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے، وہی ہمارے دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کی عظمت کا بھی دامن ہے، صحابہ کرام کی رفعت اور صحابہ کرام کی عزت و حرمت کا بھی دامن ہے، کیونکہ ہم تمامین کو عظمت اہل بیت جس نے بیان کر کے سنائی ہے وہ کوئی اور نہ تھے، نبی کے مقدس صحابہ تھے، نبی ذی وقار کے غلام تھے۔ یقیناً اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جائے تو بتاؤ شان اہل بیت تمہیں کون بتائے گا؟ عزیزان وقار، شان اہل بیت بتانے والی ذات اگر کسی کی ہے تو نبی کے صحابہ کی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یقیناً ایک مرتبہ میں نے دیکھا دربار نبوت سجا ہوا ہے، آقا کریم کی بارگاہ میں تمام لوگ بیٹھے ہیں، ایسے سنا میں میری نگاہ میرے بابا پر گئی، میں نے کیا دیکھا؟ میرے بابا حضرت علی مولائے کائنات کو غور سے دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے نہار رہے ہیں۔ محفل برخاست ہوتی ہے، میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا بابا جان میں نے دیکھا آپ علی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے، علی کو بغور دیکھ رہے تھے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے بابا نے ارشاد فرمایا اے بیٹی سنو، میں نے نبی کی زبانی سنا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہوا کرتا ہے، میں علی کو دیکھ کر عبادت کا مزہ لے رہا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، ذکر علی یہ مومن کا شیوا ہے، مومن کا کام ہے، اور یقیناً ہر مومن کو چاہیے کہ ذکر علی کرے، ذکر صحابہ کرے، ذکر اہل بیت کرے، نبی کی نسبتوں کا احترام اور ان کے چرچے اہل سنت والجماعت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم نبی ذی وقار کے صحابہ سے بھی محبت کریں اور اہل بیت نبوت سے بھی محبت کریں۔ یقیناً مسلمانوں اسی میں نجات ہے، اسی میں چھٹکارا ہے۔ ایک سے محبت کا دعویٰ ہو اور دوسرے کا بغض اگر سینے میں پال لوگے تو جہنم کے ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ لہذا اگر جنتی بننا چاہتے ہو اور نبی کے وفادار بننا چاہتے ہو تو اسی سینے میں صدیق کی بھی محبت رکھو اور اسی سینے میں علی مولا کائنات کی بھی محبت رکھو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سینے میں نبی کے صحابہ کی بھی عظمت رکھو، نبی کے اہل بیت کی بھی محبت رکھو۔ اور ذرا دیکھو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے
حضرت علی مولائے کائنات کے تعلق سے کیا کیا ارشاد فرمایا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے، انا دار الحکمت والی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے۔ اور جانتے ہو پیغمبر اسلام ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مصطفیٰ جان رحمت نے اخوت کا درس دیا اور ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنانا شروع کیا۔ بھائی بناتے چلے جا رہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے۔ حضرت علی مولائے کائنات کے آنکھوں میں اشکوں کے قطرات آ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا یہ عاشق صادق رونے لگا۔ اور نبی ذی وقار نے علی کے چہرے کو دیکھا تو آنکھیں ساون بھادو کی طرح برس رہی تھی۔ نبی نے پوچھ لیا علی رو کیوں رہے ہو؟ اشکوں کے قطرات کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پریشان کیوں ہو؟ حضرت علی کی بارگاہ میں عزیزان وقار جب پیغمبر نے یہ بات کہی تو حضرت علی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے سب کو ان کا بھائی دے دیا، ہمارا بھائی کون ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کسی بھائی کا انتخاب نہ فرمایا۔ اس وقت میرے نبی نے مسکرا کر ارشاد فرمایا اے علی رونا چھوڑ دے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تیری عظمت تو اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت علی کا انتخاب اپنے لیے کرتے ہیں۔ اور عزیزان وقار پیغمبر اسلام جنگ خیبر کے موقع پر فتح کا مژدہ حضرت علی مولائے کائنات کو سنا رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ کون سا اسلام ہے جس میں علی کی محبت نہیں؟ کون سا اسلام تم پیش کرتے ہو جس میں پنجتن کی محبت نہ ہو؟ کون سا اسلام تم پیش کرتے ہو جس میں اہل بیت النبوت کی عظمت کی بات نہ ہو؟ یقیناً وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا جس میں پنجتن کی عظمت کے قصیدے نہ پڑھے جائیں، پنجتن کے پیار کا درس نہ دیا جائے، کیونکہ ان سے محبت کرنے کی ترغیب یقیناً نبی بعد میں دے رہے ہیں، خدا پہلے کہہ رہا ہے محبوب تم کہہ دو، اگر تم چاہتے محبوب تم فرما دو، اگر تم میرے احسانوں کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو میں کوئی اجرت و قیمت نہیں چاہتا، اگر چاہتا ہو تو علی فاطمہ حسن و حسین کی محبت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان سے پیار کرو، میں یہی چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ ان سے محبت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ان سے پیار کریں گے انعام کیا دیا جائے گا؟ میرے نبی نے کہا تو ان سے محبت تو ان سے محبت کر کے تو دیکھ، اتنا نوازوں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تیرا دامن تنگ پڑ جائے گا۔ آقا ان سے محبت کروں تو انعام کیا ملے گا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الا و من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، علی فاطمہ حسن و حسین سے محبت کر لے، ان سے پریم کر لے، ان سے عشق کر لے، ان کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلا لے، اگر تو مرے گا چارپائی پر ان سے محبت کرتا ہوا جا رہا ہے، خدا تجھے مرتبہ شہادت کا عطا فرمائے گا۔ اللہ و من مات علی حب آل محمد مات طائبہ، اہل بیت نبوت سے محبت کر۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں محمد ضمانت لیتا ہوں موت بعد میں آئے گی، توبہ کی توفیق پہلے نصیب ہو جائے گی۔ ان سے محبت کر کے اگر دنیا سے جا رہے ہو تو سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بے شماری نعمات تو دیے جائیں گے اور بعد مرنے کے بھی خدا تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جعل اللہ قبرا مزارا ملائکۃ الرحمہ، خدا تیری قبر کو قبر نہیں رکھے گا بلکہ مزار بنا دے گا۔ آج پوری دنیا چھان مارو، پوری دنیا تلاش کرو، لاؤ کوئی ایک صاحب مزار، لاؤ کوئی ایک اللہ کا ولی جو ہو، اللہ کا ولی جو ہو صاحب مزار اور علی کے در کا غلام نہ ہو۔ عزیزان وقار ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا ولی ہو اور علی علی کہنے والا نہ ہو۔ خواجہ غریب نواز ہے تو علی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، حضرت غوث پاک ہے تو علی کے غلامی، علی کے غلام ہونے کا دھم بھر رہے
رہے ہیں، خواجہ گنج بخش لاہوری علی حجویری ہے تو علی کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، سلطان سیدی سرکار مسعود غازی بہرائچی ہے تو علی کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے تو علی کے غلام ہونے کا دم بھر رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے ولایت کے سند پر مہر کوئی اور نہیں لگاتا، مشکل کشا لگایا کرتے ہیں۔ جب تک غلام علی نہیں بنو گے ولی نہیں بن سکتے ہو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک عزیزان وقار بے شمار انعامات، ان سے محبت کریں، ان کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھیں، لیکن ہاں جہاں ان کا ذکر جمیل کریں وہیں لگے ہاں صحابہ کی قصیدے بھی پڑھ لیا کریں، بے شک، تاکہ کسی اور کی محفل سے ہماری محفل کی مماثلت نہ ہو۔ ہم ان کا ذکر جمیل بھی کریں گے، ہم صحابہ کی قصیدے بھی پڑھیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ ان سے محبت کرنے کا طریقہ ہی صحابہ نے بتلایا ہے، ان سے محبت کرنے کا ڈھنگ ہی صحابہ نے بتلایا ہے۔ لہٰذا اس محفل میں آنے والوں یقیناً قابل مبارکباد ہو، آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت علی مولائے کائنات کی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہو، اور جانتے ہو اس محفل میں اگر خلوص محبت اور عقیدت کے ساتھ بیٹھو گے تو علی کے در سے آج تک کسی کو خالی واپس نہیں بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ دل اگر بغض و کینہ سے پاک ہے تو اس محفل میں بیٹھ کر میرا عقیدہ بول رہا ہے، جو جائز دعائیں کرو گے اللہ اپنے اس نیک بندے کے صدقے تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا ذکر علی کرو اور ذکر علی سناؤ۔ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، لیکن ہاں ہم خالص حضرت علی کا ذکر نہیں کرتے، ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں علی علی کرنا سکھایا ہے، وہ جماعت صحابہ کی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔